السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرمهم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورہ الاعراف آیت 158. اس سے پہلے جو 3 آیات کی تلاوت کی گئی تھی وہ سورہ المائدہ آیت 16 تا 17 ہیں. بس یہ 2 مختلف مقامات ہیں جن سے آیات کا انتخاب کیا گیا ہے. پہلی آیات 3 آیات سورہ المائدہ سے لی گئیں اور دوسری آیت جو بعد میں پڑھی گئی وہ سورہ اعراف سے ہے. ان کو اس لیے اکٹھا تلاوت کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور قرآن کریم میں جو ہر قسم کے جوڑوں کا ذکر ملتا ہے ان طیبات کے جوڑوں میں سے آیات کے بھی جوڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو تقویت بھی دیتی ہیں، ایک دوسرے میں اٹھائے ہوئے مضامین کی مزید تشریح بھی کرتی ہیں. بس یہ ایسا ہی ایک آیات کا جوڑا ہے جو بین ہی ایک دوسرے پر منطبق ہو رہا ہے، مگر مضامین کھولنے میں مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتی ہیں، اس لیے بات بہت زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، وہ خوب کھول کر بیان کرتا ہے بکثرت ایسی باتوں کو مما کنتم تخفون کہ جن کے متعلق تم اخفاء سے کام لیا کرتے تھے. من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نور آ چکا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے. اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس آیت کے آخری حصے پر منطبق ہوتا ہے اور دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر مضمون کھل جاتا ہے. قد جاءکم رسولنا کی تشریح میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی رسول جو آیا ہے وہ نور ہے. اور اس بات میں ایک ادنا سا بھی شبہ باقی نہیں رہتا کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، اس رسول کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اور لفظ قد جاءکم وہی ہیں جو پہلے آیت کے شروع میں بیان فرمائے گئے ہیں. دوسرا کتاب مبین فرمایا ہے، اور پہلی آیت میں رسولنا کے بعد یبینوں کا لفظ جو رکھا گیا ہے وہ دراصل کتاب مبین کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کوئی تبیین نہیں کرتا، کوئی روشنی مضامین پر اپنی ذات سے نہیں ڈالتا، بلکہ کتاب اللہ کے حوالے سے وہ روشنی امور کو روشن کرتا ہے. تو یبینوں کی تفسیر ہے یہ، وہ کتاب مبین، ایک روشن کتاب بھی اس کے ساتھ آئی ہے. اور جب وہ نور الہی امور پر یا دنیا کے امور پر تمہاری ہدایت کے لیے روشنی ڈالتا ہے تو ہمیشہ وہ اس کتاب کے نور سے استفادہ کرتے ہوئے ان مضامین کو کھولتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اب ضمیر ساری اللہ ہی کی طرف، رسول کی طرف ہی پھیری جا رہی ہے، آغاز ہی سے رسول کے مضمون کو اول طور پر اٹھایا گیا ہے۔ یہدی باللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس رسول کے ذریعے، اس نور کے ذریعے جو آسمان سے اترا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو۔ اب جہاں رضوان کا تعلق ہے وہاں رسول کی رضوان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ رسول کی رضا کامل طور پر اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہے، اور رضوان چاہنے میں رسول پیش نظر نہیں بلکہ اللہ پیش نظر ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہے اس سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اس کے دیگر تمام ایمان لانے، اس پر دیگر تمام ایمان لانے والے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، تقوی کا فیصلہ رضوان اللہ سے ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نمائندوں کے حوالے سے تقوی نہیں ہوا کرتا۔ تقوی صرف خدا کا ہے، اور اس مضمون میں تقوی اور نور دراصل ایک ہی چیز کے دو نام دکھائی دیتے ہیں، مگر اس معاملے میں شاید میں کچھ باتیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ سر دست میں ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے یہ آیات رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو محمد رسول اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی طرف۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے جس کی طرف دعا سکھائی گئی کہ اے خدا ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف جس پر انعام یافتہ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی ہمیں توفیق بخش۔ یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہد اللہ من اتبع رضوانہ، جو بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو یہ رسول ہدایت دیتا ہے سبل السلام، سلام کے رستوں کی طرف۔ لیکن کیوں ان سلام کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ ان کی اپنی منزل کس طرف ہے؟ فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وہ ان کو مختلف قسم کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے نور کی طرف، بے اذنہ ہی، اللہ کے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو وہ جو رستوں کا زیادہ ہونا ذہن میں تعجب پیدا کر رہا تھا کہ قرآن کریم تو ایک صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا رسول مختلف ہدایت سلام کے رستوں کی طرف کیوں ہدایت دیتا ہے؟ یہ مضمون خوب کھل گیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا کہ مختلف سلام کے رستوں پر ان کو چلاتے ہوئے صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے، اور صراط مستقیم تک پہنچنا ہی نور پانا ہے۔ بس جو بھی اندھیروں سے نکلتا ہے وہ یک دفعہ ایک دم صراط مستقیم پر نہیں آ جایا کرتا۔ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جستجو شروع کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نور ہیں، وہ اپنی روشنی کے پیچھے پیچھے ان کو چلاتے ہیں، اور وہ روشنی ہمیشہ سلامتی کے رستوں پر چلاتی ہے، کیونکہ جو رستے روشن ہوں ان میں ٹھوکر کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جن رستوں پر اندھیرے ہوں یا سائے ہوں، کچھ نہ دکھائی دینے والے خطرات چھپے ہوئے ہوں، ان کو سبل السلام نہیں کہا جا سکتا۔ سبل السلام کا ایک تعلق ظلمات کے جمع ہونے سے ہے۔ ظلمات کا لفظ جمع میں استعمال ہوا ہے، یعنی مختلف قسم کے انسان مختلف قسم کے اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ کچھ شرک کے مختلف اندھیروں میں مبتلا ہیں، کچھ بالعمد گناہ کے، کچھ دہریت کے اندھیروں میں مبتلا ہیں، کچھ نفس کی اندرونی کمزوریوں میں طرح طرح سے اس طرح گھرے ہوئے ہیں کہ ان سے نکلنے کی راہ نہیں پاتے۔ یہ سب ظلمات ہیں۔ ہر ظلمت سے نکلنے کی ایک الگ راہ سلام ہے۔
اور ہر راہ سلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ڈال رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی پیچیدگی نہیں جس میں انسان گھیرا گیا ہو، جس سے نکلنے کی راہ نہ پاتا ہو، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسے موقع پر ہدایت کی راہ دکھائی ہے، اور وہ راہ سلامتی کا رستہ ہے۔ اس راہ کو اختیار نہیں کرو گے تو خطرات میں گھرے رہو گے، اس راہ پر نہیں چلو گے تو ان خطرات کا لقمہ بن جاؤ گے، ان کا نشانہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو سلامتی کی راہ ہے، یہ محض خطروں سے بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ نور کی طرف لے جانے اور صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے اختیار کرنی ضروری ہے۔ اس لیے کس طرح رفتہ رفتہ انسانی نفس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کس طرح وہ مختلف خطرات کے چنگل سے نکل کر آخر صراط مستقیم تک پہنچتا ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اپنی ہر خامی کے مقابل پر وہ تعلیم ڈھونڈو جس میں اس خامی کا علاج ہے۔ اور ایک بھی انسانی کمزوری ایسی نہیں، ایک بھی انسانی ظلمت ایسی نہیں ہے جس کے مقابل پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین طور پر سہارا نہ دے رہے ہوں اور معین طور پر روشنی نہ ڈال رہے ہوں۔ بس نور ایسا ہے جو رسول کی صورت میں اترا، نور ایسا ہے جس کے ساتھ ایک نورانی کتاب اتری، نور ایسا ہے جو ہر اندھیرے کے خواص کے مقابل پر ایک روشنی کا جواب اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ معین رستے بیان فرماتا ہے جہاں سے چل کر بالآخر تمہارا سفر نور کا سفر ہو جائے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، بإذنہ ہی سے وہی بات پہلے والی دوبارہ سامنے کھول کر رکھ دی کہ نبی کتاب سے تبیین کرتا ہے، اس کتاب سے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات کے نور نازل فرمائے ہیں۔ نبی خود نور ہے، مگر پھر بھی اپنی ذات سے از خود کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ تعلیم جو قرآن کریم میں اتری ہے اسی تعلیم سے استفادہ فرماتا ہے۔ بس یہ جب اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے تو ہر ایسے موقع پر بإذنہ ہی اللہ کی طرف سے مجاز ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت کے تابع ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے چلنے میں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو خود بھی نور ہو، جس کی ہدایت کی کتاب بھی نور ہو، جو ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی اور اس کی اجازت سے اقدام کرتا ہو، اس سے زیادہ محفوظ رہنما دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول نور کے طور پر، اور قرآن اور بنی نوع انسان سے آپ کے تعلق کے مضمون میں یہ آیت بہت ہی حیرت انگیز طور پر جامع اور معنی ہے، مگر ایک پیغام ہے، ایک ہدایت ہے۔ اے اہل کتاب، ایسا کرو کیونکہ تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے۔ اس لیے رسول سے مراد وہ رسول ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، اہل کتاب کے صحیفوں میں ملتا ہے۔ جب الکتاب کہتے ہیں تو ایک کتاب مراد نہیں ہے، بظاہر عنوان الکتاب ہی کا دیا جاتا ہے، مگر وہ کتاب جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اس میں کئی صحیفے ہیں، کئی کتب ہیں۔ بس الکتاب میں وہ ساری کتب شامل ہیں، اور ان سب کتب میں کسی نہ کسی رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا واقعہ ہوا؟ کیا کسی نے قبول کیا؟ اگر کیا تو اس کو خدا نے اس کا کیا اجر دیا؟ یہ جواب ہے جو سورہ الاعراف آیت 158 میں بیان ہوا ہے، اور اعراف میں اس کا بیان ہونا بہت ہی ایک لطیف شان رکھتا ہے، کیونکہ اعراف وہ صورت ہے جس میں یہ پیشگوئی فرمائی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جنت کے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز ہوں گے،
اور آنے والوں کو ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر پہچانیں گے. پتہ ان کو معلوم ہوگا، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، اور جنتی لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیں گے. بس آراف میں ان کی پہچان بیان فرمائی گئی سورہ الاعراف میں کہ اب ہم ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو قبول فرما لیا جو ان کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. دیکھو کیسے خوش نصیب لوگ ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس رسول کی پیروی کی جن کی پیروی کی ان کو ہدایت کی گئی تھی. النبی الامی، ایسا نبی جو امی ہے، بس اگر ہدایت دیتا ہے تو اللہ سے علم پا کر دیتا ہے، وہ اپنی ذات میں وہ ہدایت دینے کا دعویٰ ہی نہیں کرتا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ وہی نبی ہے جس کے متعلق وہ تورات میں اپنے پاس لکھا ہوا دیکھتے ہیں. والانجیل، اور انجیل میں بھی. بس اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا تھا، آؤ اور اس نبی کی پیروی کرو جو سراپا نور ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو پیروی کرتے ہیں. یامرہم بالمعروف ہے. اب اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو یامرون بالمعروف ہے. یامرہم، ان کو ہدایت دیتا ہے، امر فرماتا ہے. یعنی لفظ امر کا لفظی ترجمہ تو حکم ہے، مگر مراد یہی ہے کہ ان کو تلقین فرماتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے بالمعروف ہے، نیک کاموں کی. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو معیوب باتوں سے روکتا ہے. منکر ایسی معیوب باتیں جو ہر جگہ، ہر ملک، ہر قوم میں انسانی فطرت کی روح سے بری سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ان کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جھوٹ جھوٹ ہے، ظلم ظلم ہے، دھوکہ دھوکہ ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کھلی کھلی سب کے علم میں ہیں، اور کسی کتاب کے حوالے سے آپ نہیں کہا کرتے. کتاب کے حوالے سے کہہ تو سکتے ہیں مگر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جھوٹ بری بات ہے. بس فرمایا وہ ان کو منکر سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور بہترین چیزیں ان پر حلال کرتا ہے. صرف وہ چیزیں حلال نہیں کرتا جو کھائی جا سکتی ہیں. جو کھائی جا سکتی ہیں ان میں جو سب سے اچھی ہیں وہ ان پر حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں اور پلید چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کر دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق ان کے کھولتا ہے گردنوں سے، اتار کے پھینک دیتا ہے جو ان کی گردنوں میں مدتوں سے پڑے ہوئے تھے. کیسا عظیم مضمون ہے اندھیروں سے نور میں کی طرف نکالنے کا. وہ سبل السلام بیان فرما دی گئیں جن کا اس آیت میں ذکر تھا کہ امن کی جو راہیں یہ کھولتا ہے، جو تمہیں پکڑ کر امن کے رستوں پر چلاتا ہے. ان سب امور میں یہ محنت کرتا ہے اور تمہیں ہر معاملے میں، ہر مصیبت سے بچاتے ہوئے امن کی راہ پر ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر لے کے چلتا ہے. اور ساری محنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی ہے. یہ ایک بہت ہی پرلطف بات ہے کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کمزوروں اور گناہگاروں پر محنت نہ فرماتے تو ہمیں ممکن نہیں تھا، ہمارے لیے ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی وہ امن کی راہیں. ممکن نہیں تھا کہ ہم از خود اپنی طاقت سے ان پر چل سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا بوجھ ڈال دیا ہے. اور یہ بوجھ ڈالنا منفی معنوں میں نہیں بلکہ مثبت معنوں میں ہے. فرمایا تم کیا چیز تھے، یہ سب کچھ یہی رسول کر رہے تمہارے لیے، تم نے صرف حامی بھری ہے اس کی پیچھے چلنے کی، اور اسی کی جزا تمہیں عطا کی جا رہی ہے. گردنوں کے طوق اتارے،
خبیث چیزوں پر مطلع کیا، پاک چیزیں سمجھائیں، ہر قسم کی اچھی اور بری باتیں ان کو بتلائیں اور ان کے بوجھ اتار لیے۔ یہ بوجھ کیا ہیں اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے، اگر ان توقوں پر نظر نہیں رکھیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردنوں سے اتار کر پھینک دیے تھے، اور یہ خطرہ محسوس نہیں کریں گے کہ کہیں ہم نے ان بوجھوں کو پھر تو نہیں اٹھا لیا، ان گرے پڑے دھتکارے ہوئے بوجھوں کو پھر تو نہیں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ لگا بیٹھے، یا وہ گردن کے طوق پھر تو نہیں پہن لیے جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزادی بخشی تھی۔ بس وہ تمام رسوم، وہ تمام جاہلانہ باتیں، وہ تصورات، وہ توہمات، وہ روایتی ایسی بد عادات جو قوموں کے اوپر واقعتاً ان کے پاؤں کی زنجیریں بن جاتی ہیں یا گردنوں کے طوق بن جاتی ہیں، ان کو راہ راست پر، ہدایت کے رستوں پر چلنے کی توفیق نہیں رہتی۔ وہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باخبر فرما دیا ہے، اور جب تک وہ بوجھ اتارے نہ جائیں، جب تک گردنوں کو طوقوں سے آزاد نہ کیا جائے، سبل السلام کی طرف لے جایا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آخر پر طوقوں کا ذکر فرمایا ہے جب تک تم آزاد نہیں ہوگے تم کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو گے؟ اور حضرت محمد رسول اللہ تمہیں آزاد کرنے کا بھی ذمہ لیتے ہیں، خود تم پر محنت کریں گے، تمہیں پاک و صاف کریں گے، تمہیں ہلکا کر دیں گے تاکہ آسانی سے تم سلامتی کی راہوں پہ دوڑ سکو، اور پھر تمہارے گردن کے طوق کاٹ کے کہیں گے آؤ اب چلو۔ جس طرح ڈرائیور دنیا میں بھی انجن چلا کر بریک سب سے بعد میں اٹھاتا ہے، اور یہی سب سے محفوظ طریق ہے، تو جب تک بریکوں سے پاؤں نہ اٹھے، آزادی نصیب نہ ہو، موٹر ہر طرح سے تیار بھی ہو تو چل نہیں سکتی۔ تو پہلے اس کا انجن درست کیا، اس کے اندر ساری خامیاں اس کی خامیوں سے پاک صاف کیا، اس کو چلنے کی طاقت بخشی، اور پھر گردنوں کے طوق کاٹ کے پھینک دیے۔ یعنی وہ دنیا کی علائشیں، وہ دنیا کے تعلقات جو یہ سمجھ آنے کے باوجود کہ یہ اچھی راہ ہے، انسان کو اس راہ پر چلنے سے باز رکھتے ہیں۔ کیا یہ طوق ہماری گردنوں سے ایک دفعہ جو کاٹ کے پھینک دیے گئے دوبارہ ہماری گردنوں میں آ تو نہیں گئے؟ یہ فیصلہ ہر انسان کے لیے بڑا آسان ہے۔ جب بھی اسے برائیوں سے روکا جاتا ہے، جب بھی اسے نیک باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے، تو اس کے دل سے ہمیشہ بلا استثناء ایک آواز اٹھتی ہے۔ ایک آواز یہ اٹھتی ہے کہ الحمدللہ میں تو اس معاملے میں تیار بیٹھا ہوں، سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں۔ اور ایک آواز اٹھتی ہے کہ بہت بوجھل تعلیم ہے، بڑا مشکل کام ہے، اتنی باتوں پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ اور ایسا انسان پھر وہیں بیٹھا رہ جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ تو یہی دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل تعلیم ہے، ہم سبل السلام پر چلنے کے ابھی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے، مگر بے چین ضرور ہوتے ہیں، بے قراری دل میں پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ پر حسرت کی نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہم بھی وہ ہوتے جو اس رسول کے پیچھے سلام کے رستوں پر ہلکے قدموں کے ساتھ پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے جن پر اکثر اللہ اپنے رحم کی نظر ڈالتا ہے، اور سوائے اس کے کہ خدا کی حکمت کاملہ سمجھے کہ ان کے اندر بعض ایسی بنیادی کمزوریاں ہیں کہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں، رفتہ رفتہ ان کے بھی بوجھ اتار دیے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات کہ بوجھ ہم پر ہیں کہ نہیں، یہ بات کہ ہماری گردنیں طوقوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ایسی راز کی بات نہیں ہے جس کو سمجھنا بالکل کوئی دور کی بات ہو، بڑے بھاری علم کی ضرورت ہو، یہ تو کھلی بات ہے۔ بس جب بھی خدا اور اس کے رسول کی کوئی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، اس وقت آپ کے دل کی کیفیات آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کتنا آپ پر بوجھ ہے اور کس حد تک آپ آزاد یا قید ہیں۔ اور بسا اوقات
بعض رستوں میں انسان آزاد ہوتا ہے اور بعض رستوں میں قید ہوتا ہے، اور بیک وقت یہ سلسلہ جاری ہے۔ بعض سلامتی کے رستے ایک انسان اپنے مزاج کے مطابق آسانی سے طے کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ دوسرے رستوں میں جکڑا ہوا بھی پایا جاتا ہے۔ بظاہر ایک شخصیت ہے، مگر اس کے مختلف قالب مختلف رستوں پر بیٹھے یا چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے جو یہ سپلٹ پرسنالٹی کا مضمون ہے جو گہری حکمت رکھتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں بعض لوگوں کی پرسنالٹی سپلٹ ہو جاتی ہے، وہ بیک وقت اپنے آپ کو دو مختلف وجود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ دیوانہ پن کی نشانی سمجھتے ہیں۔ لیکن دیوانے کا کام نہیں، بہت بڑے عارف کا بھی یہی کام ہے کہ اپنی سپلٹ پرسنالٹی کو پہچانے اور دیکھے کہ میں کہاں کہاں تقسیم ہو چکا ہوں۔ اسی لیے جنت میں جو 7 دروازوں کا حکم ہے کہ 7 دروازوں سے انسان داخل ہو سکتا ہے، یا جہنم کے مختلف دروازوں کا ذکر ہے، تو اس میں یہی حکمت ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی بٹ کر پھٹ کر 7 چیتھڑے بن جائے گا، ایک چیتھڑا ایک دروازے سے جا رہا ہوگا، دوسرا چیتھڑا دوسرے دروازے سے جا رہا ہوگا۔ اس کی جو سپلٹ پرسنالٹی ہے روحانی طور پر، وہ جب جنت میں داخل ہوگی تو لطف وہ اٹھائے گی اگر وہ 7 دروازوں والی پرسنالٹی ہے، کہ 7 گنا لطف اس کو دوسروں سے زیادہ آ رہے ہوں گے، یا ایسے ایسے لطف آ رہے ہوں گے جن میں بعض دوسرے شریک نہیں ہو رہے ہوں گے۔ تو ایک 7 دروازوں والی جنت ہے، اور بظاہر وہی جنت ہے جس میں سب داخل ہو رہے ہیں، مگر کوئی ایک دروازے سے داخل ہو رہا ہے، کوئی 2 دروازوں سے داخل ہو رہا ہے، کوئی 3 دروازوں سے داخل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر ایک بڑا مکروہ نظارہ ہے کہ جہنم میں بھی مختلف دروازے ہیں، اور کوئی تمام دروازوں سے وہاں داخل ہو رہا ہے۔ جہنم کی تمام تر بدبختیاں اٹھائے ہوئے، ہر قسم کی توق اپنی گردنوں پر ڈالے ہوئے، جو جہنم میں بھی اس کی گردن پہ اسی طرح پڑے رہیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئیں، اور آپ نے اپنے نور سے ہم پر روشن فرمائیں، اور اس کی تفصیل میں کوئی ایک ایسا پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا جو سمجھانا ضروری ہو اور آپ نے نہ سمجھایا ہو۔ اتنی باریکیوں میں اترنے والا رسول ہے کہ تمام دنیا کے رسولوں کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اس کا عشر اشیر بھی کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ اور جو اندھا ہو، جو بدنصیب ہو، وہ جاہل انہی باتوں کو پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ ایسے بدبخت پیدا ہو جاتے ہیں جو نام رشد کا رکھتے ہیں اور مجسم ضلالت ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے، طرح طرح کے آوازیں کستے کہ دیکھو یہ کیسا رسول ہے جس نے وضو کی تفصیل بھی سکھائی ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ یہاں اس طرح کرو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بھی بتایا کہ دیکھو ایڑی کا خیال رکھنا، یہ حصہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ اتنی باریک تفصیل کون انسان ان پابندیوں میں جکڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ بڑی مصیبت ہے، بڑا مذہب مصیبت کا مذہب ہے۔ حالانکہ اس مضمون کو اب دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اتنا کامل مذہب ہے، اتنا ایڈوانسڈ مذہب ہے کہ کوئی باریک سے باریک ایسا خطرہ نہیں جو ایک مسافر کو رستے میں پیش آ سکتا ہو جس کے متعلق کھلے کھلے سائن بورڈ نہ لگا دیے گئے ہوں، روشن حروف میں نہ لکھا گیا ہو۔ اور تفصیل میں خطرات سے آگاہ کرنا اور تفصیل کے ساتھ اس منظر کی خوبیوں پہ آگاہ کرنا جس منظر کی تلاش میں انسان نکلا ہے، جس سیر پہ انسان روانہ ہوا ہے، یہ انتہائی ترقی یافتہ صورتیں ہیں، نہ کہ وہ جیسے ایک جاہل کو نظر آ رہا ہے کہ دخل اندازی ہو رہی ہے۔ اب وہی جاہل جب انگلستان میں یا امریکہ کی سڑکوں پر موٹر پر روانہ ہوتا ہے
تو کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں خطرہ ہے، آگے ٹریفک بند ہو رہی ہے، آگے پھسلن آ گئی ہے، آگے بلیک آئس ہے، آگے موڑ بڑا سخت ہے، تو اس کو تو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے۔ ایسا جاہلانہ ملک، کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور ہدایتیں ہیں، سیر پر جا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں پہاڑی میں فلاں جگہ دیکھنا نہ بھولنا، وہاں ایک غار بھی ہے، اس غار کا منظر بڑی خوبصورت ہے، اس میں آواز دو گے تو نیچے سے تمہیں اپنی آواز سنائی دے گی، اور اس رنگ میں سنائی دے گی جیسے وہ کئی آوازیں بن چکی ہے، اور ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، ایک کم گہرائی سے، پھر دوسری زیادہ گہرائی سے، پھر اس سے بھی زیادہ گہرائی سے آواز آئے گی۔ ایک حیرت انگیز گوشت کی جنت، یعنی کانوں کی جنت بن جاتی ہے۔ یہ شخص وہاں پہنچے، دیکھے کیسا پاگلوں والا ملک ہے، ہر خوبصورت جگہ کی تفصیل بے ضرورت خام کا بیان کی ہوئی ہے۔ ہم باشعور لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں ہے؟ کیا ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ فلاں چیز دیکھنی ہے اور فلاں نہیں دیکھنی ہے؟ لیکن کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب تک ان گائیڈز کو لے کر ساتھ نہ چلیں جو کسی نئے ملک کے سفر میں آپ کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کیا دیکھنا اور کن خطروں سے بچنا، نہ انسان خطروں سے بچ کر واپس آ سکتا ہے، نہ ان مناظر کے حسن سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جس رسول کا تعارف فرمایا گیا ہے وہ نور ہے جس نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے، ہر خطرے سے آگاہ کر دی ہے، بات کھولتا ہے، پھر گردنوں کے توق اتارتا ہے، پھر کہتا آؤ میرے پیچھے چلو، جس راہ پر میں چلوں گا وہ سلامتی کی راہ ہوگی، اور یہ راہ ایک ہی طرف چلتی ہے، جس طرف سے بھی آؤ گے میرے پیچھے لگو گے تو لازماً صراط مستقیم پر پہنچو گے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو نور کا سفر ہے۔ تو نور پر آنے سے پہلے اندھیروں سے نجات ضروری ہے، اور اندھیروں سے بیک وقت نجات ضروری نہیں بلکہ کوشش فرض ہے۔ پھر اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کرو گے تو ہر اندھیرے سے نکلنے کی ایک راہ آپ بتائیں گے، اس راہ پر چلو، اس حد تک تم سلامتی کی راہ پر چل رہے ہوگے۔ پھر ایک اور راہ اختیار کرو گے، وہ بھی سلامتی کی راہ ہوگی، یہاں تک کہ اپنے نفس کا جتنا گہرائی سے جائزہ لوگے، جتنا اپنے اندھیروں سے، اپنی ذات کے اندھیروں سے آگاہ ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت تم پر روشن ہوتی چلی جائے گی، اور کوئی بھی الجھن ایسی نہیں ہے جس کا حل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہ فرما دیا ہو، کیونکہ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، ہر قسم کی ظلمات سے وہ اللہ کے حکم سے ان کو نکالتا چلا جاتا ہے، وَيَهْدِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس مضمون کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، بس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لے آئے جس پر ایمان لانے کی اہل کتاب کو اور ان کے حوالے سے سب دنیا کو دعوت دی گئی تھی، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کو طاقت پہنچائی۔ اب ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس رسول کو تقویت نہ پہنچائیں جس نے سب دنیا کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اس کو ایسے ہی اور وجودوں کی ضرورت ہے جو اس کے پیچھے چل کر محض اپنی نجات پر مطمئن نہ ہوں بلکہ اسی کے رنگ میں رنگین ہو کر تمام بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ عزروہ و نصروہ، وہ اس کو طاقت پہنچاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی کتاب۔
بس بارہا اس سلسلہ مضامین میں نے جو آپ کو یہ متوجہ کیا ہے کہ نور کی حیثیت سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کتاب جو کچھ کہتی ہے اسے محمد رسول اللہ نے اپنا لیا، اور اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا نور اپنی ذات میں نور ہونے کی باوجود بنی نوع انسان پر ہدایت کے لیے نہیں چمکا جب تک کہ وہ کتاب نہ نازل ہو گئی جس میں نور تک پہنچانے کے لیے تمام تفاصیل موجود تھیں، ہر قسم کے احکامات موجود تھے۔ یہ ہے مضمون جسے نور علی نور کہا گیا ہے۔ اس لیے نور علی نور کہہ کے محض خالی تصور میں ایک نشے کی حالت پیدا نہ کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں، جبکہ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ مطلب کیا ہے۔ صرف عظمت کے خیال سے اپنے دل کو مطمئن نہ کیا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ عظمت ہے کیا، نور علی نور کہتے کس کو ہیں۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر، یا آپ کے دل بلیوں اچھلنے لگے گا یہ معلوم کر کے یہ وہ نور تو وہ ہے جس تک میں پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہوں، جو میری ہدایت کرے گا خود اپنے نور کی طرف، سارا سفر کروا کے آخر کہاں پہنچا دے گا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن کریم۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آپ یہاں یہ ترتیب پر بھی غور فرمائیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا ایمان، پھر اس کو طاقت پہنچانا۔ ایمان لا کر خالی بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایمان لاتا ہے کہتا ہے جی میں ایمان لے ہوں کافی ہو گیا، صرف ایمان لا کر عمل کرنا بھی نہیں، ایمان لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کو تقویت پہنچانا، یہ پہلی شرط رکھی ہے ایمان کے بعد۔ وَنَصَرُوهُ، اور ہر طرح سے اس کی مدد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، پھر وہ نور کی پیروی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتباع نور ممکن نہیں ہے کہ محض ایمان سے حاصل ہو جائے۔ تم نور کی پیروی کرنے والے خدا کے حضور اس وقت لکھے جاؤ گے جب تم اپنی تمام تر طاقتیں محمد رسول اللہ کے رستے میں جھونک دو گے، جو کچھ تمہیں نصیب ہوئی ہیں، ازر ہو، تاکہ محمد رسول اللہ اور آپ کے دین کو طاقت ملے، اور اس کی نصرت کرو گے ہر طرح سے جس نے تمہاری نصرت فرمائی ہے۔ بس دیکھیں وہ کمزور لوگ جن میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے نفس کے بندھنوں سے آزاد ہو سکتے، ان کو محمد رسول اللہ نے آزاد کروایا ہے، اور آخر پر یہ خدا کی طرف سے مطالبہ ہے اب اس کی مدد کرو، اب اس کو طاقت پہنچاؤ۔ یہ مضمون ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم محسن ہیں کہ تم جو چاروں طرف سے ظلمات میں گھرے پڑے تھے، ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، سر سے پاؤں تک جکڑے ہوئے تھے، سارے بندھن تمہارے توڑے، تمہیں طاقت بخشی، تمہیں اٹھایا، تمہیں پیچھے چلایا۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اس رسول کی مدد کرو، اس کو طاقت پہنچاؤ، کیونکہ صرف تم تک طاقت پہنچانا مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ یہ وہ رسول ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور کام ابھی باقی ہے، ابھی بہت بڑا سفر ہے جو طے کرنا پڑے گا، اور اس سفر میں جتنے جتنے غلام آزاد ہوتے چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے حضرت محمد رسول اللہ کے معین اور مددگار بن جانے چاہیے۔ ایسا کرو گے تو پھر خدا کے نزدیک تمہارے متعلق یہ فیصلہ ہوگا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الحقیقت اس نور کی پیروی کی ہے جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ اولئک هم المفلحون،
یقیناً یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جس عبارت سے میں نے ایک اقتباس پیش کیا تھا، اس کا کوئی ایک حصہ باقی تھا اور اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے، اس لیے اب آخر پر میں اس عبارت کے حوالے سے آپ کو اس مضمون کی بعض اور باریکیاں سمجھاتا ہوں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک آگ اگر اسے نہ بھی چھوئی ہوتی تو وہ بھڑک اٹھنے پر تیار تھا، کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ کے انتظار تھی، آگ چھوئے گی تو پھر وہ بھڑکے گا۔ آگ سے پہلے بھڑک تو سکتا تھا، مگر جب آگ کا شعلہ پڑا تو بھڑک اٹھا، یہ ہرگز مراد نہیں۔ آگ کا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آگ کے متعلق تو محمد رسول اللہ کے کامل غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ فرمایا کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ وہ آگ جسے ابراہیم پر بھڑکنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، کیسے اسے اجازت مل سکتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شفاف نورانی تیل پر بھڑکے، گویا وہ تیل اس کی بھڑک کا محتاج تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی ذکر کرتے ہوئے جو اس آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں وہ یوں بیان فرماتے ہیں، اور تیل ایسا صاف اور لطیف یہ بن آگ ہی روشن ہونے پر آمادہ، یعنی آگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، روشن کیسے ہوگا؟ یعنی عقل اور جمی اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت و لطافت و نورانیت پر واقع ہیں، یعنی یہ وہ صفات ہیں جن کی سب سے اعلیٰ درجے کی صفت نورانیت ہے، اور جو نورانیت سے روشن ہونے پر تیار بیٹھا ہو اس کو آگ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا پر واقعہ کہ الہام سے پہلے ہی، اب الہام تو آگ نہیں ہے، الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے۔ نور علی نور، یہ ہے نور علی نور۔ بس الہام قرآن کریم ہے جو کلام کی صورت میں آپ پر نازل ہوا، اور نور علی نور سے مراد وحی الہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور پر چمکی تو ایک نور علی نور کا منظر پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں یعنی جبکہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ بس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا ہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے۔ اب جہاں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گہری سیرت کا بیان فرمایا ہے، اس سیرت کا نہیں جو ان لوگوں کو نظر آتی ہے جن کی نگاہ کملی پر ٹھہر جاتی ہے، اس سیرت کا ذکر فرمایا ہے جسے کملی لپیٹے ہوئے ہے، یعنی سیرت باطنہ، جو آپ کے روح کی سیرت ہے، آپ کے دل کی سیرت ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام روشنی ڈالتے ہوئے ہمیشہ کوئی ایسی بات بیان فرما دیتے ہیں جس سے اچانک ہمارا اس نور سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور ہم پر ایک فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ لطف تو اٹھا لیے قلب و نظر نے، مگر اب پیچھے بھی چلو، اگر پیچھے نہیں چلو گے تو نور کی محبت کے دعوے سب جھوٹے اور فرضی ہیں۔ فرمایا یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اللہ کا نور چاہتے ہو تو لازماً پہلے نور بننا ہوگا، اگر نہیں بنو گے تو تم وہیں کے وہیں پڑے رہ جاؤ گے اور تمہیں نور عطا نہیں ہوگا۔
بس جن آیات کی میں نے تلاوت کر کے آخری نتیجہ نکالا تھا، یہ بیان ہی وہی نتیجہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری آیت کے حوالے سے نکال رہے ہیں کہ جب تم محمد رسول اللہ کی مطابقت کرو گے تو پہلے درجہ بدرجہ نور بنتے چلے جاؤ گے، جب بنو گے تو پھر اس نور کی پیروی کے مستحق قرار دیے جاؤ گے جس پر آسمان سے شعلہ نور اترتا ہے۔ یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا۔ بس جن جن گوشوں میں تم اندھیروں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہو، اندھیروں میں گھرے ہوئے مقید ہو، ان گوشوں میں بیٹھے ہوئے تم پر خدا نہیں اترے گا، ہر اس گوشے سے نکلنا ہوگا، ہر اس قید سے رہائی پانی ہوگی۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا نور انتظار نہیں فرمائے گا کہ جب تک تم کامل طور پر ہر کمزوری سے آزاد نہیں ہو جاتے تو تم پر جلوہ کرنا ہو۔ جس حد تک بھی آزاد ہوگے تم راہ سلام پر چل پڑو گے، تمہارے وجود کا کوئی حصہ سلامتی کی راہ پر چل رہا ہوگا، پھر اور حصے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور جن جن راہوں پہ تم سلامتی کی راہ اختیار کرو گے وہاں خدا تعالیٰ سے تعلق کے آثار بھی دیکھو گے۔ اب یہ وہ مضمون ہے جو ہم پر بہت سی ایسی باتیں کھول دیتا ہے جسے لا علم نہ سمجھ کر بعض نیک لوگوں پر اعتراض کرتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں دیکھے گئے ہیں، کوئی نمازوں میں بہت اچھا ہے، کوئی چندوں میں بہت اچھا ہے، کوئی اور بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، غریبوں کا بے حد ہمدرد ہے، غرضی کی خوبیاں بہت سی ہیں اور وہ ساری سبل السلام ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ یہی وہ سلامتی کی راہیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ آپ کو نجات لے کر چلاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ان میں آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ان راہوں پر اگر یہ سبل السلام ہیں تو نور کا ایک حصہ تو ضرور وارد ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ سارے رستے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، یہ سارے رستے قرآن کے بیان کے مطابق نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا پتا کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں وہ نور کی راہ ہے بھی کہ نہیں۔ اس دغدغے کو دور کرنے کے لیے یا جو بھی وہم ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یقین کی حالت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جزوی انعامات سے بخشتا رہتا ہے، اور جس دائرے میں وہ نیکی اختیار کرتا ہے، جس پاک راہ پر چلتا ہے، اس راہ کے انعامات سے اس کو اس لیے محروم نہیں کر دیتا کہ جب تک تم تمام راہوں کو اختیار نہیں کرو گے میں تمہیں کسی راہ کی جزا نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بس ایسے پاک لوگ جو ابھی پاکی کا سفر کر رہے ہیں، ابھی آغاز ہوا ہے سفر، ان کو آغازی سے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازنا شروع فرما دیتا ہے، اور باہر سے دیکھنے والا جو ان انعامات سے محروم ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ تعلق باللہ کی کیا کیا منازل ہیں، کیسے کیسے اس کے عارفانہ مضامین ہیں، وہ اپنی جہالت میں اور کچھ حسد کے نتیجے میں اس کی ایک سچی رویا کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ہمیں نہیں پتا فلاں کمزوری اس میں واقع ہے، فلاں معاملے میں تو یہ ٹھوکر کھا گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیار کے لیے یہی نظر آیا ہو۔ اب یہ اعتراض تو بظاہر ایک خاص معین طور پر ایک عام انسان پر کیا جا رہا ہے، مگر یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اپنی مکمل صورت میں یہی اعتراض انبیاء پر بھی کیا جاتا رہا ہے، اور قرآن اس ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ ہر نبی کو اسی اعتراض کا نشانہ بنایا گیا کہ خدا کو یہی نظر آیا ہے اپنے کلام کے لیے اور اپنے لیے انتخاب کرنے کی خاطر۔ ہم جانتے ہیں عام سا انسان ہے، تو ان کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے ایک نبی کو، اس کو بھی اس لائق نہیں پا رہی کہ خدا اسے اپنے فضلوں کا وارث بنائے، اور وہ حسد کی آنکھ ہے دراصل۔ بس حسد کی آنکھ تنگ ہوا کرتی ہے، اور حسد کی تنگ آنکھ سے جب اپنے بھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ایک برائی دکھائی دیتی ہے،
اور ارد گرد کا اس کا جو منظر ہے وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، بس ایک سلٹ میں سے آپ دیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے چشم حسود کو تنگی کا تنگی کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جنہوں نے جو حسد کی وجہ سے نبیوں کی خوبیاں دیکھنے سے بھی عاری ہو جاتی ہیں، وہ لازماً یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اس نبی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس شخص میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا اسے اپنے کلام کے لیے چن لے۔ اور وہ انسان جو کمزور انسان ہیں، جن کا نبوت سے کوئی رشتہ ہے تو محض غلامی کا رشتہ ہے، ان پر بھی یہ اعتراض اٹھتا ہے۔ تو یہ فطری اعتراض ہے، انسانی فطرت کی بعض کمزوریاں جن میں حسد سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ پاکوں پر حملہ کرواتی ہیں کمزوریاں، اور یہ نہیں دیکھتی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اگر ایک بھی ہدایت کی راہ نصیب کی ہو، اس ہدایت کی راہ کے نشان اس راہ پر بندے کو ضرور ملیں گے۔ اس لیے تم حسد کرو یا نہ کرو، اس کا کوئی بھی تعلق، کوئی اثر بھی نیک رستوں پر چلنے والوں پر نہیں پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف بھی ایک خطرہ ہے، جن راہوں میں تم محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرو گے، وہاں ہمیشہ خطروں کی تلوار کے نیچے پڑے رہو گے۔ اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارا انجام کس صورت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعض راہیں جن میں تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر قدم مار رہے ہو، ان کے مقابل پر ان راہوں کے خطرات بڑھ جائیں جن پر تم زنجیروں میں پڑے بند اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہو، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے وقت میں موت آ جائے تو یہ ایک ناکامی اور نامرادی کی موت ہے۔ اور اگر ایسے وقت میں آئے کہ یہ ساری راہیں اس ایک راہ پر اکٹھی ہو جائیں جو نور کی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً طور پر کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ بس جہاں ان باریک راہوں پر نظر رکھیں، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہیں، اپنے پر لازم کر لیں کہ ہم نے ضرور اس سفر میں آگے بڑھنا ہے، وہاں اس کی بعض علامتیں اپنے اندر جانچتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، وہ پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں، ہوئی ہیں تو آگے بڑھ رہی ہیں کہ نہیں۔ ان میں بعض موٹی موٹی علامتیں یہ ہیں کہ آپ دین کے لیے اپنی طاقتوں کو قربان کرتے ہوئے دین کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر عز روحوں کا عمل آپ کی ذات پر اثر نہیں دکھا رہا، اگر محمد رسول اللہ کے احسان کی باتیں تو کرتے ہیں، آپ کے نور کے گیت تو الاپتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اگر محسن اعظم کہتے ہیں سب دنیا کا محسن ہے تو، اور اپنے احسانوں کو بھول جاتے ہیں، آپ پر جو احسان ہوئے اس کا بدلہ اتارنے کی خواہش دل میں پیدا نہیں ہوتی، تو پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اس طرح اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آپ کے دین کے غلبے کی خاطر اپنی طاقت کو دین کی طاقت کی طرف منتقل کریں۔ وہ مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، غرضی کہ ہر قسم کی طاقت جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے، عز روحوں کا عمل آپ پر ہونا چاہیے۔ وہ نصر ہو میں وہ کون سا زائد مضمون ہے جو عز روح میں نہیں ہے، یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے۔ نصر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور نصر دراصل اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ بس دعائیں جو ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ نصر روح کے تابع آتی ہیں۔ وہ ہم اپنی تمام طاقتوں کو اس راہ میں نہیں جھونکتے، جان و مال ہی قربان نہیں کرتے، مگر نصرت کرتے ہیں، اور نصرت کا بنیادی تعلق آسمان سے اترنے والی نصرت کے ساتھ ہے جو دعاؤں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں بھی فرض ہیں۔ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں درد اتنا پیدا ہونا چاہیے کہ سب دعاؤں سے دین کی دعا
فوقیت لے جائے، اور جب بھی آپ پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو کبھی کبھی اپنا جائزہ لے لیے کریں کہ آپ کو دین کی بھی ویسی ہی پریشانی لاحق ہوتی ہے جیسے اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے قرضوں میں، اپنی بیماریوں میں لاحق ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی نصرت فرمائی، انہی معنوں میں سب سے بڑھ کر نصرت فرمائی۔ ایک موقع پر بڑی حسرت سے آپ کہتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کا تمام ہم و غم بس دنیا ہی کے لیے ہے، اپنی مصیبتوں میں مبتلا، اپنے قرضوں کے جھگڑوں سے آزادی کی تمنا رکھنے والے، اور دین کے معاملات سے یا غافل ہیں یا ہلکی سی سرسری سی توجہ ہے۔ جہاں اپنی دعائیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں ضمناً کہتے ہیں اچھا دین کو بھی فتح عطا فرما دے، لیکن وہ دعا ہونٹوں سے اٹھتی ہے، اپنی مصیبتوں میں جو دعا مانگتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے مستر کی دعا بن کے اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم دین کے لیے ہم و غم لگا لو، پھر دیکھو کہ تمہارے کام تو اللہ کے کام بن جائیں گے۔ تم محمد رسول اللہ کی نصرت پر مستعد ہو جاؤ گے تو خدا تمہاری نصرت پر مستعد ہو جائے گا۔ بسا اوقات تمہیں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ میری یہ ضرورت ہے، اور آسمان سے اللہ تمہاری وہ ضرورت پوری کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل ہم و غم، اصل فکر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو اس کی جان کو لگ گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو بہت ہی بلند اور عرفہ صورت میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دین پر قربان ہو جانا محض وقتی طور پر اپنی جان قربان کر دینے کو نہیں کہتے، نہ اس بات کا نام ہے کہ تم دین کے خیال اور غم سے چھرا گھونپ کے مر جاؤ یا سٹکلیاں کھا کے جان دے دو، یہ تو محض جہالت اور ضیاع ہے۔ دین کی خاطر مرنا اس کو کہتے ہیں کہ دین کا غم تمہیں ایسا لگ جائے کہ تمہارا وجود گھول رہا ہو اندر اندر، وہی غم سب سے زیادہ تم پر کڑا گزرے، یہاں تک کہ اس غم میں گھل گھل کے تم جان دے دو۔ انسان سمجھ رہا ہوگا کہ عام طور پر ایک جان گئی ہے، تبھی اسباب نے اپنا اثر دکھایا ہے، مگر اللہ جانتا ہوگا کہ یہ جان دین کے غم میں گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جان قربان کرنا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر ان آیات میں چل رہا ہے، جو مجسم نور ہو چکے تھے، اس سلسلے میں اللہ آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ دوسری آیت ہے اللہ یکونوا مؤمنین، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو اپنے جان کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ وہ مومن ایمان نہیں لاتے۔ تو دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ بھی بیان فرمایا، قرآن ہی کی تفسیر میں بیان فرمایا، جو کچھ بھی بیان فرمایا دین کی محبت میں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بیان فرمایا، یہی وہ سبل السلام ہیں جن پر چل کر آپ صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوه يستجب لكم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر